غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں نریندر مودی کی فسطائی حکومت کی طرف سے نام نہاد لیفٹیننٹ گورنر کو مزید اختیارات دیے جانے کے فیصلے کو بڑے پیمانے پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ اقدام کشمیریوں کو بے اختیار بنانے کی وسیع تر سازش کا حصہ ہے۔ نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سمیت مقامی سیاسی جماعتوں نے بھی اس فیصلے کی سخت مخالفت کرتے ہوئے اسے بی جے پی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کی جانب سے طاقت کا غلط استعمال قرار دیا۔ بھارتی حکومت نے جموں کشمیر تنظیم 9 ایکٹ 2019 میں ترمیم کرتے ہوئے جموں کشمیر کے نام نہاد لیفٹیننٹ گورنر کو اضافی اختیارات دے دیے ہیں جو 12 جولائی سے نافذ العمل ہیں۔ ترمیم کے مطابق آل انڈیا سروسز کے افسران اور انتظامی سیکرٹریز کے تبادلے سے متعلق تجاویز کو چیف سیکرٹری کے ذریعے لیفٹیننٹ گورنر کو پیش کیا جائے گا۔ دریاسنا کشمیری عوام نے میرٹ کے نام پر سرکاری ملازمت کی 40% اسامیوں کو غیر مقامی لوگوں کے لیے مختص کیے جانے کے فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے میرٹ کا قتل اور مقامی لوگوں کے لیے ملازمتوں کے مواقع محدود ہو جائیں گے۔ دریاسنا ضلع کپواڑہ کے علاقے ہندواڑہ میں آتش زدگی کے ایک واقعے میں کئی رہائشی مکان جل کر خاکستر ہو گئے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں کشمیر شاخ کے ایک وفد نے لاہور میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کی اور انہیں 19 جولائی کو یوم الحاق پاکستان کے حوالے سے لاہور میں ہونے والی ریلی میں شرکت کی دعوت دی۔ بھارتی ریاست مہاراشٹر میں ہندو انتہا پسندوں نے ایک عالم دین اور ایک امام مسجد کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا، جبکہ آسام کے ضلع موری گاؤں میں مسلمانوں کو بی جے پی کو ووٹ نہ دینے کا خمیازہ دہائیوں قبل تعمیر کیے گئے اپنے مکانات اپنی آنکھوں سے منہدم ہوتے دیکھ کر بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اس علاقے میں ہندو بھی آباد ہیں لیکن ان کے گھروں کو مسمار نہیں کیا جاتا، یہاں تک کہ ایک ہی جگہ پر قائم ایک مندر اور ایک مسجد میں سے صرف مسجد کو منہدم کیا گیا ہے۔ کانگریس نے تصدیق کی ہے کہ مسلمانوں کو باقاعدہ طور پر انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔